حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلے، مدینہ سے مغرب کی طرف کا راستہ اختیار فرمایا، حالانکہ قافلے نے آنا تھا مدینہ سے شمال کی طرف۔ قافلے کے بارے میں کنفرم پتہ نہیں تھا کہ قافلہ آگے نکل چکا ہے یا ابھی پیچھے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قافلہ آگے ہے تو وہ بدر کے مقام پر جا کر ضرور ٹھہرے گا، کیونکہ بدر کا علاقہ بہت وسیع تھا، وہاں پر پانی کے کنویں وغیرہ بھی بہت زیادہ تھے اور جانوروں کو بھی چارہ وغیرہ مل جاتا تھا، اس لیے قافلے اس راستے پر جو چلتے تھے وہاں بدر کے مقام پر ضرور ٹھہرے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر آگے ہے تو وہاں ضرور ٹھہرے گا، اگر پیچھے ہے راستے یہی ہے، کہیں بھی ملے گا ہم اس پر حملہ کریں گے، وہاں سے جنگی ہتھیار لے لیں گے۔ آپ نکل پڑے، پہلا پڑاؤ آپ نے وادی روحا میں فرمایا، اور وادی روحا سے آپ نے اپنا ترتیب قافلے کی تبدیل فرما دی۔ آپ نے صحابہ کرام کو ٹولیوں میں تقسیم فرما دیا، گروہ بنا دیے، اور آپ نے حکم فرمایا کہ راستے پر نہیں چلنا، راستے سے ہٹ کر چلنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مکہ والے اس راستے پر اپنے بندے بٹھا کے گئے ہوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے تو ہمیں اطلاع کرنا تاکہ ہم آگے پیچھے ہو جائیں، راستہ تبدیل کر لیں۔ اگر آپ نے فرمایا اگر ان کے بندے ہیں تو پھر تو مشکل ہے، ہم ایک ساتھ چلیں گے، راستے پر چلیں گے، انہیں شک پڑ سکتا ہے، وہ اپنے قافلے کو اطلاع دے سکتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ نے ٹولیاں بنائی، گروہ بنایا، راستے سے ہٹ کر چلنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام چل پڑے، اور پیچھے آخر میں چند صحابہ کرام رہ گئے۔ آخر میں چند صحابہ کرام رہ گئے، ان کے پاس 2 اونٹ ہیں، وہ بھی راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام چلتے چلتے ایک کنویں پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے وہاں سے پانی نوش فرمایا، تھوڑی دیر قیام فرمایا، اونٹوں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد آگے چلے گئے۔ اسی دن کی بات ہے یا اس کے دوسرے دن کی بات ہے، مکہ والوں کا تجارتی قافلہ بھی بالکل قریب آ کر پہنچا، اور اس تجارتی قافلے سے ایک آدمی نے کہا کہ میں آگے نکل رہا ہوں، پانی تلاش کرتا ہوں، جیسے مجھے پانی ملے گا کہ میں آپ لوگوں کو اس طرف لے جاؤں گا، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلتے رہنا ہے۔ وہ قافلہ آگے نکلا، وہ بندہ بھی آگے نکل کر پانی تلاش کرنے لگا، تلاش کرتے کرتے اسی کنویں پر پہنچا جس کنویں سے صحابہ کرام نے پانی نوش فرمایا تھا۔ وہ بندہ جیسے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو آدمی کے پاؤں کے نشانات ہیں، تازہ نشانات ہیں، اونٹوں کے پاؤں کے نشانات ہیں، وہ بھی تازہ ہیں، اونٹوں کے لید پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تازہ ہیں۔ تو وہ بندہ پریشان ہوا کہ ہم سے پہلے شام سے کوئی لوگ، کوئی قافلہ یا کوئی گروہ شام سے مکہ کے لیے نہیں آیا، اور ہمارے بعد بھی مکہ سے کوئی لوگ شام کی طرف نہیں آئے، تو اس راستے میں کون ہو سکتے ہیں؟ اس بندے نے وہاں پر جو اونٹوں کے لید پڑے ہوئے تھے انہیں اٹھایا، کھولا، مسئلہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ اونٹ کس علاقے کی خوراک کھا کے آئے ہیں، تو اس میں کھجوروں کی گٹھلیاں ملی، سمجھ گیا کہ یہ تو ہے مدینہ والے، مدینے میں کھجوریں زیادہ ہیں، یہ لوگ اپنے جانوروں کو کھجوریں کھلاتے ہیں، شاید یہ لوگ ہمارے قافلے کا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ وہ بندہ وہاں ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے بھاگا، اپنے قافلے میں پہنچا، قافلے سے ایک آدمی کو تیار کیا، قاصد بنایا، اسے تیز ترین سواری دی، اسے حکم دیا کہ آپ نے کہیں رکنا نہیں ہے، اس سواری کو جتنا تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، اور مکہ پہنچو، مکہ والوں کو پیغام دے دو کہ مدینہ والوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ قاصد نکل پڑا مکہ کی طرف، اور اس تجارتی قافلے نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا، ان سیدھے ہاتھ کے پہاڑوں پر چڑھ گیا، اور پہاڑی سلسلہ کراس کیا، آگے ریگستان آتا ہے وہ کراس کیا، پھر آگے سمندر کا کنارہ آتا ہے، وہ سمندر کا کنارہ لیتے ہوئے وہ قافلہ بڑا لمبا چکر کاٹ کر جدہ سے مکہ پہنچا۔ اور جو قاصد مکہ گیا، اس کے مکہ پہنچنے سے پہلے مکہ میں آپ علیہ السلام کی پھپھی نے 3 دن مسلسل خواب دیکھے تھے۔ پہلے دن خواب دیکھا کہ پہاڑ سے ایک پتھر نکلا، نیچے آگے گرا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ٹکڑے مکہ والوں کے گھروں میں جا کر پڑے۔ اور دوسرے دن خواب دیکھا کہ ایک بندہ ہے پہاڑ کی چوٹی پہ آ کر اعلان کرتا ہے کہ اے مکہ والوں، اپنے مرنے کے مقام کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تیسرے دن خواب دیکھا کہ ایک بندہ ہے، لہو لہان ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، مکہ کی گلیوں میں چیخو پکار کر رہا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، ہمارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے، جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ یہ خواب گھر میں بتائے، گھر سے بات باہر گئی، ابو جہل تک جا کر پہنچی، اور حضرت عباس آپ کے چچا ہیں،
طواف کرنے کی نیت سے حرم میں داخل ہوئے کہ بیت اللہ کا طواف کروں، آگے ابو جہل ٹھہرا ہوا ہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھا اور غصے میں آیا، ساتھ بلایا اپنے پاس، گالیاں دی اور یہ کہا کہ اے بنو ہاشم، کیا آپ کے مرد اب ختم ہو گئے جو کہ آپ کی عورتیں خواب دیکھ رہی ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنے بھتیجے کی طرح کہے کہ میں نبیہ بن گئی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے، اور دوسرا ہمارے قافلے کے بارے میں بشارتیں دے رہی ہے، اگر 3 دن تک قافلے سے کوئی اچھی یا بری خبر نہ آئی تو میں آپ کی بہن کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عباس پریشان ہیں، واپس گھر آ گئے، اور تیسرے دن وہ قاصد مکہ پہنچا جن کو قافلے والوں نے بھیجا تھا، اور اس قاصد نے مکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے سوچنے لگا کہ میں مکہ والوں کو جا کر خبر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یار تو مذاق کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، بات اگر مذاق کی آئی یا جھوٹ کی آئی پھر تو مشکل ہے، ہمارا قافلہ لٹ جائے گا۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس سواری کو زخمی کیا، اس سے جو خون نکلا اپنے جسم پر لگایا اور مکہ میں چیختا ہوا چلاتا ہوا داخل ہوا۔ اس بندے نے کوئی گلی، کوئی راستہ، کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی جہاں جا کر اس نے اعلان نہ کیا ہو۔ اعلان یہی ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، ہمارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے، جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ اور جس جس کے کان میں آواز پڑتی لوگ گھروں سے باہر آ گئے، گلیوں میں آ گئے، پورا مکہ گلیوں میں ہے اور وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اور کچھ نہیں بتا رہا، یہی اعلان کر رہا ہے۔ آگے جا کر ابو جہل نے اس کو پکڑا، اس سے پوچھا پاگل کیا ماجرا ہے، کیا کہانی ہے، کیوں اتنا پریشان ہے، یہ حال آپ کا کس نے کیا؟ اور اس نے کہا کہ مجھے قافلے والوں نے بھیجا ہے اور ہمارے قافلے پر مدینہ والوں نے حملہ کر رکھا ہے، مال لوٹ رہے ہیں، جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ ہمارے لوگ، ہمارا مال مشکل میں ہے، اپنے مال کو بچانا ہے، اپنے آدمی کو بچانا ہے تو گھروں سے نکلو، کوئی بندہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، جس کے گھر میں جو جنگی ہتھیار ہے وہ بھی ساتھ لائے گا اور پیدل بھی نہیں آئے گا، جو سواری ہے وہ بھی ساتھ لائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا، اس لشکر میں 700 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں اور باقی 300 لوگ ایسے ہیں، کسی کے پاس تیر ہیں، کسی کے پاس زرے ہیں، کسی کے پاس نیزے ہیں، اور اس میں جو سواریاں تھیں 200 گھوڑے تھے، 800 اونٹ تھا۔ ابو جہل نکلنے سے پہلے اضافی اونٹ اور منگا کہ ہم جا رہے ہیں، واپسی پتہ نہیں کب ہو، راستے میں خوراک کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور اونٹ منگائے، اور ساتھ میں مغنیات کو بھی بلایا۔ مغنیات ان عورتوں کو بولتے ہیں جو گانا بجانا جانتی ہوں، اس لیے ان کو ساتھ لیا کہ اگر جنگ ہو گئی یہ عورتیں ہماری بہادری کے ترانے گائیں گی، ہمارا جذبہ بڑھے گا، ہم اور ہمت کے ساتھ لڑ کر کامیاب ہو کر وہاں سے مکہ آ جائیں گے۔ ابو جہل وہاں سے نکل پڑا اور بدر کے قریب پہنچا ہوا تھا، مکہ سے پھر پیغام آ گیا کہ آپ جہاں کہیں ہیں واپس آ جائیں، ہمارا تجارتی قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے۔ جیسے یہ پیغام آیا ابو جہل کے لشکر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھے لوگ بیٹھ گئے، آدھے لوگ واپس جانے لگے۔ جو بیٹھ گئے کہ جیسے یہ سردار حکم دے گا ہم ویسے کریں گے، اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سردار ہم سے ناراض ہو جائے، اور جو چلے گئے وہ کہنے لگے کہ ہم تو گھر سے نکلے اس نیت سے تھے کہ ہمارے آدمی، ہمارا مال مشکل میں تھا، اپنے مال کو بچانے کے لیے وہ بحفاظت مکہ پہنچا ہوا ہے، یہاں ٹھہر کر کیا کرنا ہے۔ ابو جہل نے دونوں کو اکٹھا کیا۔ ابو جہل نے واضح نصیحت کی، دیکھو ہماری خوراک شام سے آتی ہے، شام کا راستہ مدینے کے پاس ہے، اگر آج ہم مدینے والوں کے ساتھ کوئی قدم نہیں اٹھاتے، آنے والے وقت میں یہ لوگ اور زیادہ مضبوط ہو کر ہمارے راستے پر آ جائیں گے، راستہ بند کر دیں گے، خوراک شام والی مدینے اپنا مکہ نہیں پہنچ سکے گی، نہ مکہ والے لوگ شام جائیں گے نہ شام والے لوگ مکہ آ سکیں گے، مشکل میں ہم پھنس جائیں گے، مکہ میں بھوکے مر جائیں گے۔ بھوکے مرنے سے بہتر ہے ہم بہادر ہیں، دلیر ہیں، تیاری کے ساتھ آئے ہیں، آج ان کا مقابلہ کر کے واپس جائیں گے، کوئی بندہ پیچھے نہیں جائے، آگے چلو۔ سردار تھا، کسی نے اس کی بات نہ ٹالی، چل پڑے۔ اور جب بدر کا مقام آیا ابو جہل نے اپنے لشکر کو وہاں پر روک دیا، خیمے لگانے کا حکم دے دیا، اور بدر کے مقام پر جتنے بھی پانی کے کنویں تھے ان پر اپنے بندے بٹھائے، ان کو حکم دیا کہ یہاں سے کسی کو پانی بھرنے نہیں دینا، اور اگر کوئی پانی بھرنے آتا ہے تو اس کا پیچھا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ بندہ پانی لے کر کہاں جاتا ہے۔ اور دوسرا، ابو جہل نے اپنے جاسوس ان راستوں پر بھیج دیے کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ واقعی مدینہ والے تھے یا ویسے ہمارے قافلے کو شک پڑا ہے، اگر مدینہ والے ہیں تو فوراً ہمیں آ کر اطلاع کریں، ہم یہاں سے چل کر ان پر جا کر حملہ کریں گے۔ آگے ان جاسوسوں میں سے 2 آدمی کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، ان سے پوچھا مکہ والے آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہم آئے تو تھے اپنے قافلے کو بچانے، ہمارا قافلہ بچ کر مکہ پہنچا ہوا ہے، اب ہم مدینہ والوں کو تلاش کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا تمہاری تعداد کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ صحابہ کرام نے ان کو باندھا، مارا، پیٹا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرمایا، آپ نے ان کی تعریفیں شروع کر دی۔ وہ تو خوش ہو گئے کہ آپ جب دیکھا انہوں نے کہ آپ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہ خوش ہوتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا مکہ والے آپ لوگ تو کھانے پینے میں بہت مشہور ہو، اونٹوں کو ذبح کرتے ہوں گے، اونٹوں کے گوشت کا تکہ کباب بناتے ہوں گے، راتوں کو محفلیں سجاتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم اس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم روزانہ کتنے اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ 900 سے زیادہ ہیں، 1000 کے اندر اندر ہے، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمی کو کافی ہے۔ جب یہ 10 اونٹ ذبح کر رہے ہیں سمجھو اتنا ہی لشکر ہے۔ آپ نے بھی صحابہ کرام میں پیغام بھیجا، ایک ساتھ جمع ہو گئے، آپ نے بھی بدر کو رخ فرمایا۔ بدر کا علاقہ 2 طرح